میرے عزیز، چند دنوں کے بعد جیسے ہی نئے مہینے کا چاند ہوگا، عشرہ اول من ذی الحجہ کی ابتدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایام اور زمانے میں جن اوقات کو عظمت بخشی ہے، اپنی رحمت بخشی ہے، ان میں سے ایک یہ عشرہ ذی الحجہ بھی ہے۔ اس عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں قرآن مجید میں بھی کچھ آیات ہیں، جیسا کہ سورہ فجر ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ ان کے بارے میں بھی مفسرین کی اکثریت فرماتی ہے کہ یہ لیال عشر سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو قسمیں اٹھائی ہیں، ان میں سے جو 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، وہ 10 راتیں اسی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اصول ہے کہ عظیم لا یقسم الا العظیم، عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی عظمت والوں چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ جس کی قسم اٹھا لے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسے عظمت بخش رہے ہیں، اسے اونچا کر رہے ہیں، اسے عظمت عطا کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے، يذكر اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام۔ یہاں بھی مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ ایام معدودات سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، 10 دن ذی الحجہ کے، جہاں اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ ذکر کرو میرا، عبادت میں ان ایام کو گزارو۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ نے اسی عشرے کا ذکر فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں بھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ۔ کوئی ایسے ایام نہیں ہیں، کوئی ایسے دن نہیں ہیں کہ ان دنوں میں کیا جانے والا العمل الصالح فیہا، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیکی، العمل الصالح نیکیوں کا ایک وسیع مفہوم ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، یہاں تک کہ کسی مسلمان یا انسان کو مسکراتے چہرے سے ملنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، ساری نیکیاں ہیں۔ العمل الصالح، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی نیکی جو ان ایام میں کی جائے، عشرہ ذی الحجہ میں کی جائے، اس نیکی کی سے زیادہ محبوب نیکی کسی اور ایام میں اللہ کو نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ اس 10 دنوں کے اندر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کو ان 10 دنوں کے علاوہ کی جانے والی نیکیوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ محبوب رکھتے ہیں ان نیکیوں کو۔ صحابہ نے ایک سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ، اور سوال کا منشا یہ تھا کہ آپ العمل الصالح کہہ رہے ہیں، اس میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آ جاتی ہے اور بڑے سے بڑا عمل بھی آ جاتا ہے، ایک بڑا مفہوم ہے، اور دوسرے مہینوں میں، دوسرے ایام میں ہر عمل صالح سے آپ اس کو بڑا کہہ رہے ہیں۔
وہاں بھی بڑے سے بڑی نیکی آ جاتی ہے۔ اور سوال میں اس بات کو مزید وضاحت سے ذکر کر دیا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جہاد جیسی بڑا عمل جس میں بڑی مشقت ہے، جس میں جان کو داؤ پہ لگانا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے میدان میں جانا ہے، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا آپ کا یہ منشا ہے، کیا آپ کا یہ مقصد ہے کہ اس 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل صالح ہے، جو صرف زبان سے سبحان اللہ کہہ دینا بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ اکبر کہہ دینا بھی ہو سکتا ہے، جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل لینا بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری نیکیاں ہیں، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں، کیا یہ زبان سے اللہ اکبر کہہ دینا ان 10 ایام میں آپ کا یہ مقصد ہے کہ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان 10 دنوں کے علاوہ کیے جانے والے جہاد سے بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ ان دنوں کی اتنی عظمت ہے، ان دنوں کی اللہ کے یہاں اتنا اہتمام ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خرج رجل بنفسه وماله، مگر ایک شخص جو اپنا سارا مال لے کر کے میدان جہاد میں چلا جائے، اپنی جان لے کر کے چلا جائے، مال بھی سارا کا سارا اللہ کی راہ میں لوٹا دے اور جان بھی اللہ کی راہ میں دے کر کے شہید ہو جائے، وہ عمل بڑا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد جو ہے واپس آ جانا اور دوسرے اعمال، وہ اللہ کو اتنے محبوب نہیں جتنا محبوب ان 10 ایام میں کوئی بھی عمل صالح کر دینا۔ اللہ اکبر، اتنی محبوبیت، اتنی عظمت،